بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو اختیار کریں گے تو اس پر اللہ پاک نے بہت بڑے فائدے رکھے ہیں۔ انہی اعمال میں سے بعض عمل ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر ہم اس دنیا کے اندر کریں گے تو کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے کرنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میدان حشر کی زندگی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ 50,000 سال کا وہاں پر ایک دن ہوگا قیامت کا، یعنی کہ ہزاروں برس انسان نے وہاں پر رہنا ہے، اور انتہائی مشکل حالات ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا، اور گناہوں کی وجہ سے، حساب کی وجہ سے، حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے، اس خوف سے ہر انسان پریشان ہوگا۔ تو وہاں پر اگر کسی خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ عطا فرما دیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ احادیث کے اندر غور کریں تو ہمیں ایسے تقریباً 40 قسم کے اشخاص ملتے ہیں، 40 قسم کے عمل ملتے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 40 قسم کے انسان اور عمل ملتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے اندر 10 قسم کے اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو ان سارے کے سارے باتوں پر جو ہم کر سکتے ہوں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، 40 قسم کے انسان ہیں، 40 قسم کے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو عمل ہے وہ روزہ ہے، کہ جو انسان کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ ایک تو فرض روزہ ہے، فرض روزوں کے علاوہ جو انسان نفلی روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگایا گیا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ تو وہ لوگ تعجب سے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو آج کے دن کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ عرش کے سائے کے اندر ہیں بلکہ کھانا پینا بھی ان کو نصیب ہو رہا ہے۔ تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ روزہ دار ہیں، یہ اللہ کے لیے دنیا کے اندر بھوکے پیاسے رہتے تھے، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ آج اس موقع پر اللہ پاک ان کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، اور عرش کا سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرما رہے ہیں۔ تو پہلا عمل اور پہلے لوگ۔ دوسرا عمل ہے عدل کرنا، یعنی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو امام عادل ہے، عادل بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یعنی ایسا انسان، ایسا امیر، ایسا بادشاہ کہ جو اپنی رعایا پر عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ صرف ایک بادشاہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا مصداق تو بادشاہ ہی ہے کہ اس کو اختیارات ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اس کی رعایا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہر قسم کا امیر جو چند لوگوں کے اوپر امیر ہو، اس کو عمارت ملی ہو، تو وہ اپنی رعایا جن پر اس کو عمارت ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ اگر عدل والا معاملہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، جوانی کے اندر عبادت کرنے والا، یعنی نوجوان عابد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرما دیں۔ یعنی جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کو گمراہ کرنے والی چیزیں اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اس کو زیادہ ورغلا سکتا ہے۔ لیکن ایسی حالت کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے کہ جس انسان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یعنی ہر وقت اس کو مسجد کے اندر جانے میں اس کو شوق ہوتا ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاروں، مسجد سے محبت کرتا ہو، مسجد کے اندر رہنے کا پابند ہوتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر وہ 2 انسان آتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں۔ 5واں عمل ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ عمل بھی ایسا عمل ہے کہ جو انسان یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 6 نمبر پر ہے کہ ایک انسان مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے،
یعنی اس انداز سے وہ صدقہ کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے صدقے کی خبر تک نہیں ہوتی، تو مخفی صدقہ کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7ویں نمبر پر وہ انسان کہ جس کو کوئی عورت حسب نسب والی، حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، کوئی خوبصورت حسین و جمیل حسب نسب والی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرے، گناہ کی طرف مائل کرے، لیکن وہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس عورت کی طرف مائل نہ ہو، تو یہ عمل بھی ایسا ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 8ویں نمبر پر وہ انسان ہے کہ جو تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہو، اللہ کے لیے رویا ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہو، اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ نکل گیا ہو، تو یہ آنسو کا قطرہ نکلنا تنہائی کے اندر اللہ کے خوف سے رونا، یہ عمل بھی ایسا ہے کہ اس عمل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ 8 عمل۔ 9واں عمل، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان جہاد کے اندر، میدان جہاد کے اندر لڑائی کر رہا ہے، دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور وہ یہ بات محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے جو ساتھی ہیں جو جہاد کے اندر شریک ہیں، ان کو دشمن کی طرف سے خطرہ ہے، لہٰذا وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ایسا کرتا ہے کہ وہ خود آگے بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھ کر یا لشکر کے ایک سائڈ پر، کنارے پر ہو کر، یعنی کوئی ایسی تدبیر کرتا ہے کہ وہ تاکہ لشکر جو دشمن ہیں اس کا حملہ اس پر ہو اور اس کی وجہ سے ساتھی بچ جائیں، جو میدان جہاد کے اندر اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کے اندر وہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 9 عمل ہو گئے۔ اور 10واں عمل جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بچپن کے اندر قرآن پاک سیکھے، جب وہ چھوٹا بچہ ہے تو وہ قرآن پاک کو سیکھتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ عمل بھی ایسا ہے کہ اس عمل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن میدان حشر کے اندر عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 40 عمل آتے ہیں، اور ان میں سے یہ 10 عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے اکثر اعمال ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کر سکتا ہے، کوئی ایک عمل بھی اپنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان اعمال میں سے کئی اعمال کو اپنا لیں، تو ان کے لیے تو بطری کے اولا عرش کا سایہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس ہولناک دن کے اندر میدان حشر کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔